ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ الحدید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کے 5 ادوار کا ذکر کیا. اور ان 5 دوروں کو ذکر کرنے کے بعد ہمیں بڑی ایک اہم بات سمجھائی. ارشاد فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وزینہ اور بناؤ سنگار ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑائیاں کرنی ہے، فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد کی زیادتی ڈھونڈنی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 5 ادوار کا ذکر کیا. پہلا دور ہوتا ہے لعب ولہو. انسان جب دنیا میں آتا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، بچپن میں اس کو کھیل کا شوق ہوتا ہے. کھیل کی 2 قسمیں ہیں. ایک کھیل وہ جس میں ہار جیت ہوتی ہے، ایک کھیل وہ جس میں کوئی ہار جیت نہیں. چھوٹا بچہ اپنا دل لبھاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، کھلونوں سے. یہ ایک زندگی کا بڑا عرصہ اس میں گزرتا ہے. اور وہی کھیل انسان کی اس وقت اس بچے کی پوری دنیا کی متاع ہوتی ہے. اگر کسی بچے سے آپ اس کا کھلونا چھین لے تو اس کو یوں لگتا ہے میری ساری زندگی کی پونجی چھین لی. رونے لگتا ہے اور چلاتا ہے کہ مجھے واپس دو. وہ اس کھلونے کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. یہ انسان کی زندگی کا پہلا دور ہے. اس میں کوئی ہار جیت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ دل لبھاتا ہے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، شعور آتا ہے، اب ایسا کھیل کھیلتا ہے کہ جس میں ہار جیت ہو. دوسروں کے ساتھ کھیل کود میں یہ ہار گیا، یہ جیت گیا. اب اس کھیل کو وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے. وہ عمر ہوتی ہے بچے کی 8 سال 9 سال 10 سال. یہ اگر اس وقت بچے کو کہا جائے وہ جو بچپن میں جب یہ گود میں ہوتا تھا اس وقت اس کو جو کھلونا دیا جاتا تھا جس کو ہلاتا تھا آواز آتی تھی بیٹا یہ تیرا کھلونا لے لے 8 سال کی عمر میں، کا بچہ سمجھا ہے مجھے؟
یہ تو فضول چیز ہے، یہ میرے پاس کیوں لاتے ہو؟ وہ جو بچپن میں جس کھیل سے اس نے اپنا دل لگایا، آج اس کو سمجھتا ہے فضول ہے، چھوڑ دیا، چلو دوسری کھیل لے لی۔ ہار جیت، کرکٹ، فٹ بال، 10 گیمیں اور ہیں جس کے انسان اس کے اندر لگ جاتا ہے، غفلت میں چل رہا ہے۔ تیسرا دور آتا ہے وزینہ، بناؤ سنگار کی فکر ہو جاتی ہے۔ 15 16 سال 17 سال یہ دور آتا ہے، اب اس کو کھیل کود کی اتنی فکر نہیں، بناؤ سنگار کی فکر ہوتی ہے۔ میرا کپڑا استری والا ہونا چاہیے، سلوٹ نہیں آنا چاہیے، کہیں سلوٹ آ گئی ناراض ہو گیا، غصہ ہو گیا۔ ہاں جی، اپنے جوتا، اپنا موبائل، اپنی گھڑی، اپنے جسم پر لباس، ہر ایک بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، بناؤ سنگار۔ بعض بچوں کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو، چل بھی رہا ہو نا، کوئی گاڑی اگر کھڑی ہے اس کا شیشہ کھول کر دیکھتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، جیب سے کنگھی نکالی، ذرا بالوں کو سیدھا کر لوں میں اپنے۔ بناؤ سنگار کی فکر ہے، اسی بناؤ سنگار میں نکلتا ہے، یہ خاص وقت ہے اس کا، بس اس کو صبح سے شام یہی ہوتا ہے کہ میں پپو لگوں، میں بس اچھا لگوں، اپنی بھی نظر میں، دنیا کی نظر میں۔ یہ قرآن نے بیان کر رہا ہے، میں ایک ایک چیز کھول کر بیان کر رہا ہوں، قرآن نے بیان کیا اس کو۔ تو وزینہ، بناؤ سنگار۔ عورتوں میں بھی یہی عادت ہے، مردوں میں بھی یہ عادت ہے۔ آج کل تو زیادہ مصیبت یہ نوجوانوں میں آ گئی، یہ جب تک صبح اٹھ کر اپنی لیپا پوتی اچھی طرح کرنا لینا، باہر نہیں نکلتا۔ پہلے اچھی طریقے سے کریمیں شریمیں لگائے گا، بڑا بنائے سنورے گا، پھر باہر نکلے گا صاحب، اور پرفیکٹ ہو کر نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، نکلا، اگر کھیل کود بھی کرے گا اس میں بھی فکر رہے گی کہ میرے کپڑے گندے نہ ہو جائے، میری یہ جو میں نے اپنے آپ کو بناؤ سنگار کیا اس پر فرق نہ آئے۔ آگے چلے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، تھوڑی سی عمر بڑھتی ہے، اب اس کو آپس میں فخر کرنا، میری نوکری یہ، مجھے دیکھو فلاں نوکری ملی، تجھے تو چھوٹی سی نوکری ملی، میری شادی فلانے گھرانے میں ہو گئی، تیری شادی فلاں ہوئی۔ اب یہ آپس میں بڑائی، ایک دوسرے پر فخر جتانا، میرے پاس ایسا موبائل، تیرے پاس کیسا، میرے پاس ایسی گاڑی، یہ چیزیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کی وہ عادت چلی گئی، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو گئے، اب بچہ کوئی دائیں طرف سے آگے چڑھ رہا ہے، کوئی بائیں طرف سے، کوئی ابا کو ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، اب سلوٹ پڑ رہی ہے، اب بناؤ سنگار کی فکر نہیں ہے، اب اس کو فکر ہے تفاخر کی۔ اب اس کو کوئی فکر نہیں کہ میرا چہرہ کیسا لگتا ہے، میرا جسم پر جو کپڑے ہیں وہ کیسے، کوئی فکر نہیں۔ اب دور بدل گیا، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پر فخر۔ آگے چلے، بڑھاپے کی زندگی آئی، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب گھر میں بیٹھا کچھ ہوتا تو نہیں، کہتا دیکھو میرے اتنے بیٹے، اتنی بیٹیاں، اتنے پوتے، اتنی پوتیاں، اتنے نواسے، اتنی نوازیاں، اتنے فیکٹریاں، اتنے مال و دولت، اتنی دکانیں، اتنی گاڑیاں۔ اب یہ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ابھی بھی دل میں یہ چاہت اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، ہاں اگر اس کے پاس ایک وادی مال کی ہو، کہتا دوسری بھی آ جائے، فرمایا اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اب یہ فکر، اب پچھلی زندگی ختم، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد والا جو حصہ ہے وہ انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ انسان کی زندگی میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرنا، مرنے کے بعد والی زندگی۔ جس طرح بچہ بچپن میں اگلے جو شعور کی قدم رکھتا ہے تو وہ کھیل کو لغو سمجھتا ہے کہ یہ کون سا کھیل لا دیا، جب یہ کھیل کود سے اپنے دوسرے شعور میں پہنچتا ہے، زمانے میں پہنچتا ہے، اب بناؤ سنگار کی فکر ہو گئی، پیچھے والے کھیت کی طرف توجہ نہیں رہتی، بناؤ سنگار سے آگے کی طرف گیا، اب شادی ہو گئی، اب پیسہ جمع کرنے کی فکر، فخر کی فکر، اب اس کو بناؤ سنگار کی فکر نہیں رہتی، بوڑھا ہو گیا، اب جوانی والا دور بھول گیا۔ فرمایا یہی وقت آئے گا، یہ پانچوں دوروں کے بعد ایک چھٹا دور آنا ہے، اور وہ موت کے بعد کا دور ہے، اور انسان جب وہاں پہنچے گا کہے گا جو کچھ کیا سارا فضول کر کے آیا، میں نے تو زندگی گوا دی، میں نے تو اپنے آپ کو فضول کاموں میں لگا دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی مثال دی، ایسی ہے جیسے کسان نے اپنی کھیتی لگائی، جب پہلے کھیتی نکلتی ہے وہ سبزہ لہلہاتا ہوا آنکھوں کو خوشنما لگتا ہے، بڑا زبردست لگتا ہے، وہ سبزہ ایسا ایسا بڑا ہوتا ہے، گندم نکلی اور وہ سوکھ گئی، سوکھ کے اس کو کاٹ دیا گیا، بھوسا الگ، گندم کا دانہ الگ، کھیت بالکل صاف کر دیا گیا، اتنا صاف ہو گیا کھیت میں کوئی دوسری چیز لگا دی، اب پتہ ہی نہیں چلتا یہاں گندم لگائی تھی
تھی، یا کپاس لگائی تھی، یا گنا لگایا تھا، کیا لگایا تھا؟ فرمایا تمہاری کیفیت بھی ایسی ہے، چڑھتی جوانی ہے، لہلہاتی جوانی ہے، ہر انسان دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے بڑا خوش نمائی ہے، لیکن ایک دن تمہاری کھیتی بھی زرد پڑ جائے گی، بوڑھے ہو جاؤ گے، بوڑھے ہونے کے بعد کھیتی کاٹ دی جائے گی اور میدان صاف ہو جائے گا، اب کوئی یاد بھی نہیں کرے گا اس گھر میں فلاں نام کا بندہ بھی رہا کرتا تھا، اب کسی کو نہیں پتا، فلاں صاحب بھی تھے، وہ فیکٹری کے مالک بھی تھے، فلاں آدمی تھا جو اس گھر کا مالک تھا، نہ سب بھول بھال گیا، اب دنیا دوسرے بندے کو جانتی ہے جو اب فیکٹری کا مالک ہے، جو اب فیکٹری چلا رہا ہے، جو اب گھر کا مالک ہے، لیکن ایک دن آنا ہے، اس نے بھی جانا ہے تو تیسرے نے آ جانا ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ توجہ کرا رہے ہیں کہ یہ دنیا تمہاری زندگی، دنیا کے جو 5 ادوار ہیں، ان ادوار کے اندر انسان نے اپنی جو کچھ دل میں جو کچھ تھا اس کو سامنے رکھا، لیکن مرنے کے بعد کچھ کام نہ آیا، وہاں تو صرف اللہ کی فرما برداری کام آئے گی، تو توجہ دلائی، اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے رضامندی اور مغفرت حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے بارہا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 60-70 سالہ زندگی کا نقشہ کھینچ دیا اللہ نے کہ تمہاری 60 سالہ 70 سالہ زندگی کا یہ نقشہ ہے، لیکن یہ 60-70 سالہ زندگی کیریئر نہیں ہے، ہمارا کیریئر مرنے کے بعد شروع ہونا ہے، اس لیے لاکھوں اربوں سالوں کی زندگی جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے، اس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا۔ آج تو کایا ہی پلٹ گئی ہے، اب تو قرآن نے تو یہ بیان کیا تھا، اب تو بوڑھے ہوتے ہوئے بھی کھیل ہی کرتا ہے، بوڑھا 50 سال کا بھی ہو جائے گا نا، 50 سال والے بھی بزرگ ہیں آپس میں کرکٹ کھیلتے ہیں، ہاں جی، ان کا کرکٹ کا شوق ہی نہیں پڑتا، 20 سال ہو جائے 30 سال ہو جائے یہ کرکٹ کا شوق ہی پورا نہیں ہوتا، یہ کھیل 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 غفلت غفلت غفلت، اور رمضان کی ان راتوں کے اندر جن راتوں میں رب کے سامنے آ کر جھکنا، رب کے سامنے آہوزاری، اشکباری، بے قراری، اللہ کو منانا، ان راتوں میں بھی یہ کرکٹ کی شوق کے اندر اپنا شوق پورا کر رہا ہے، پب جی کھیل میں لگا پڑا ہے، اپنے موبائل کے اندر گیموں کا سکور پورا ہو رہا ہے، یہ کھیل دماغ پر اتنا سوار ہو گیا، اب تو دوسری چیز ہی گئی، اب مال کمانا بھی گیا، سب کچھ گیا، صاحب گھر میں ہی بیٹھے کہ گھر میں پیسہ آتا رہے، میں گیمیں کھیلتا رہوں، اور بعض لوگ ایسے جو گیمیں کھیل کھیل کے سکور پورا کر کے پیسہ کما رہے ہیں، کہا جی میرے پاس دو لوگوں نے اور بھی کہا تو میری گیم بھی کھیل لیا کر، میرے پیسے بھی تو حاصل کر لیا کر، آدھے تو رکھ لیا کر، آدھے مجھے دیکھ لیا کر، سبحان اللہ، کیا بندے کی شان ہے، اللہ نے دنیا میں اس کام کے لیے میرے دوستوں پیدا کیا تھا کہ کھیل کود کرتے جاؤ اور دنیا کماتے جاؤ پھر دنیا سے چلے جاؤ، ارے اس کام کے لیے نہیں آئے، ہم تو آئے تھے اپنی آخرت کی کھیتی لگانے کے لیے، آخرت میں محلات بنوانے کے لیے، رب تعالیٰ سے اپنی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے کے لیے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے قلعے پر حملہ کر دیا، جیسے قلعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے حیدرآباد کا پرانا قلعہ یہ ایسا ہوتا ہے، دیواریں بڑی بڑی اونچی کہ یہاں سے باہر سے کوئی بندہ اندر نہیں جا سکتا، اور قلعے کی جو بڑی دیواریں اوپر، دیواروں کے اوپر سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ تیر اندازی کرتے مارتے۔ تو ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ پر چڑھائی کی تو اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لڑائی دو بدو جاری رہی، لیکن اب کیسے شکست دیں اس قلعے والے کو؟ تو اس نے اپنی CID کے لوگوں کو بھیجا، جاؤ پتہ کر کے آؤ اس کو کیسے زیر کیا جا سکتا ہے۔ کہا کہ اس قلعے کے اندر 5 نہریں پانی کی جا رہی ہیں، بڑا قلعہ ہے، ان کی ضرورت اس پانی سے پوری ہوتی ہے، ان 5 نہروں پر اگر بند لگوا دیا جائے، پانی جانا اندر بند ہو جائے، لوگوں کے پاس پانی نہ پہنچے، یہ خوراک بنیادی ضرورت ہے، خوراک نہیں پہنچے گی، پانی نہیں پہنچے گا، بنیادی ضرورت، لوگ خود بخود اپنے بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور ہمارے لیے فتوحات کرنا آسان ہو جائے گا۔ کہ بہت اچھی بات ہے۔ ادھر اس کی CID نے یہ بتایا، یہ اپنے کاموں میں لگ گئے، ادھر بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس نے بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت سمجھدار تھا، سمجھدار، دانشمند، لیکن یاد رکھیے جب انسان کہ آنکھوں پر دنیا کی رنگینیاں چھا جاتی ہیں تو سمجھ والی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، عقل والی بات بھی عقل میں نہیں آتی، وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے سمجھیں گے۔ اس کو بھی علامہ رومی رحمہ اللہ نے بڑے پیارے قصے سے بیان کیا، فرمایا ہے کہ شاہ محمود کے زمانے میں ڈاکوؤں کا راج تھا، ڈاکو قابو میں نہیں آ رہے تھے، آئے روز چوریاں ہوتی، لوگوں کا نقصان ہوتا، بادشاہ بڑا پریشان کس طرح قابو کیا جائے۔ شاہ محمود کی عادت تھی رات کو لباس بدل کر، بھیس بدل کر باہر چکر لگاتا، لوگوں کے احوال معلوم کرتا۔ اس وقت یہ میڈیا کا دور تو تھا نہیں، ہر ایک پہچان لے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ فلانا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا،
اس لیے وہ رات کو باہر دیکھا کرتا تھا، اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کروا دوں، کسی کا مسئلہ ہے مسئلہ حل کروا دوں۔ ایک دن یہ باہر نکلا، محل چکر لگاتے لگاتے شہر سے کچھ دور اس کو آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سمجھا شاید وہاں پر کچھ لوگ آئے ہوں، قافلہ آیا ہو، مسافر آئے ہوں، وہ شہر میں نہیں آئے کہ رات کا وقت ہے، شہر کے باہر ٹھہر جاتے ہیں، صبح ہوگی تو ہم شہر کے اندر آ جائیں گے۔ اس نے کہا جا کر دیکھتا ہوں شاید ضرورت ہو۔ وہاں پہنچا، وہاں دیکھا کہ چند لوگ آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ جب وہاں جا کے بیٹھ گیا، بات چیت شروع ہوئی، تو یہ بات چیت جب سننے لگا تو پتا چلا یہی ڈاکو ہیں جو ڈاکوؤں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا یہ رات کے وقت کون آئے گا شہر سے باہر، یہ بھی کوئی چور اچکا ہوگا، یہ بھی کوئی ہمارا ساتھی ہی ہوگا، چوری کرنے کے لیے نکلا ہوگا۔ انہوں نے بھی اس کو کچھ نہ سمجھا، سب بیٹھ گئے، گپ شپ شروع ہو گئی۔ ہر ایک نے اپنا اپنا داؤ بتایا کہ میرے پاس کیا داؤ ہے، میرے پاس کیا ہتھیار ہے، میں کس طرح چوری کر سکتا ہوں۔ ایک چور نے کہا کہ میں کتے کی زبان سمجھتا ہوں۔ کتے کی زبان کا کیسے سمجھتا ہے؟ کہ وہ بھونکتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کتا کیا بول رہا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تیرے پاس ہوگا، تجھے ہنر ہے تیرا، ہو سکتا ہے سمجھتا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرے سے بولا تمہارے پاس کیا ہنر ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ہنر ایسا ہے، میں زمین سونگ کر بتاتا ہوں کہ خزانہ یہاں دفن ہے۔ پہلے دور کے اندر خزانہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، یہ لاکر واکر کا سسٹم ہوتا نہیں تھا، زمین میں دفن کیا جاتا تھا اور پھر بھونکتے زور زمین سے نکالا جاتا تھا، خاص نشانیاں ہوتی تھی۔ کہ میں سونگ کر بتاتا ہوں یہاں خزانہ دفن ہے، وہاں سے خزانہ نکال سکتے ہیں۔ کہا واہ بڑا ہنر ہے آپ کے پاس۔ تیسرے سے پوچھا آپ کے پاس کیا ہنر ہے؟ کہا کہ میرے ہاتھ میں بڑی پاور ہے، کتنا بڑا قلعہ کیوں نہ ہو، کتنی اونچی دیوار کیوں نہ ہو، میں کمند پھینکتا ہوں۔ اس دور کے اندر رسی ایک خاص آنکڑے میں باندھ کر زور سے پھینکی جاتی تھی، وہ آنکڑا اوپر جا کر دیوار میں پھنس جاتا تو رسی پکڑ کر اوپر چڑھ جاتے تھے۔ کہا میرے بازو میں قوت ہے، کتنی اونچی سے اونچی دیوار کیوں نہ ہو، میں آنکڑا پھینکوں گا پھنس جائے گا، اوپر چڑھ کر چوری کر سکتے ہیں۔ کہا تیرے پاس بھی بڑا اچھا ہنر ہے۔ چوتھے سے پوچھا تیرے پاس کیا ہنر ہے؟ کہا میرے پاس ہنر یہ کہ بازو میں بڑی طاقت ہے، مکہ ماروں کیسی مضبوط سے مضبوط دیوار ٹوٹ جاتی ہے، شگاف ہو جاتا ہے، اس کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے، اس سے ہم اندر چوری کر سکتے ہیں۔ کہا واہ تو بڑا زبردست ہے۔ پانچویں سے پوچھا تیرے پاس کیا ہنر ہے؟ میرے پاس کا ہنر یہ ہے میں رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں جس کو دیکھ لیتا ہوں صبح کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں۔ ہمیں آج کل یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ دیہات کی طرف چلے جائیں نا جہاں رات کو گپ اندھیرا ہو، وہاں آپ کسی آدمی کو دیکھیں صبح آپ پہچان لیں تو پھر بتانا کہ میں نے رات کو دیکھا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، انسان کی آنکھ رات کو کسی کو پہچان لے بہت مشکل ہوتا ہے، صبح اجالے میں تو ہر کوئی پہچانے گا، رات کے اندر بعض آنکھوں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ اس نے کہا تیرے پاس بھی بڑا ہنر ہے۔ آگے کون بیٹھا تھا؟ بادشاہ۔ کہ آپ کے پاس کیا ہنر ہے؟ کہ میرے پاس ہنر یہ ہے کوئی آدمی پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائے، بادشاہ آرڈر کر دے اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے، میں اپنی داڑھی ہلاتا ہوں اس کو پھانسی کے پھندے سے اتار دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کہ واہ 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 واہ، یہ سب سے بڑا ہنر ہے۔ آپ کے پاس تو ایسا ہنر ہے، ہم میں سے ہم سب فیل، آپ بڑھیا۔ جب آپ کے پاس ایسا ہنر ہے تو کیوں نہ آج بادشاہ کے محل میں چوری کی جائے۔ فیصلہ ہو گیا، آپس میں گپ شپ ہوئی کہ ٹھیک ہے بادشاہ کے محل میں چوری کریں۔ بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے لیے نکل گئے۔ ایک ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ علامہ رومی رحمہ اللہ ایک ایک بات میں بڑا کچھ سمجھا رہے ہیں۔ کہ راستے میں جا رہے تھے، کتا بھونکا تو اس نے کہا ہاں بھائی بتا، تو کہتا تھا میں کتے کی آواز سمجھتا ہوں۔ کہ کتا کہہ رہا ہے آج بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے، بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ کہ پاگل ہو گیا، بادشاہ اپنے محل میں سو رہا ہوگا، بڑا آیا کتوں کی آواز سمجھنے والا۔ یہاں علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آنکھوں پر چوری، آنکھوں پر پیسہ، آنکھوں پر خزانہ اتنا آ گیا کہ سچی بات بھی اب ان کو سچی نہیں لگتی، سچی بات بھی نہیں سمجھی۔ کہ نہیں چھوڑ تو، چلے گئے بادشاہ کے اس محل تک جس نے اپنا آنکڑا پھینکنا تھا پھینکا، اوپر چڑھے، اوپر چڑھ کر اندر پہنچے، جو دیوار توڑتا تھا اس نے مکہ مارا، دیوار ٹوٹی، اندر پہنچ گئے اور اندر جہاں خزانہ دفن ہوتا ہے وہاں جا کر ایک نے سونگ کر بتایا یہاں خزانہ دفن ہے، وہاں سے مٹی کھودی، خزانہ نکال کر باہر آئے، آ کر سب نے تقسیم کیا کہ سب 6 کے اندر تقسیم کر دیا اور تقسیم کر کے ہر ایک اپنے گھر روانہ۔ بادشاہ نے دیکھ لیا کون سے علاقے میں جا رہے ہیں، کس بستی میں رہتے ہیں، کس علاقے میں رہتے ہیں، کس محلے میں رہتے ہیں، ایک ایک کو دیکھا، یہ اس گھر میں گیا، یہ اس گھر میں گیا، یہ اس گھر میں، یہ اس گھر میں گیا، بس کام ہو گیا۔ صبح بادشاہ بیدار ہوا، اپنے دربار میں آ کر لگایا، اپنے بندوں کو حکم دیا سپاہیوں کو جاؤ یہ 5 بندوں کو پکڑو، سیدھا لا کے سولی پہ لٹکاؤ، آج پھانسی پہ لٹکاؤ۔ بڑے پریشان تھے، بس کسی کے گواہی کی ضرورت نہیں، میں خود دیکھ رہا تھا۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ جب کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔
بادشاہ نے نہیں پکڑا، اللہ بھی نہیں پکڑتے، چھوڑ دیتے ہیں، شاید میرا بندہ میرے در پر آ جائے، شاید میری طرف پلٹ کر آ جائے۔ اللہ ہر وقت ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تنہائیوں کے اندر ہو، کمروں کے دروازے بند کر لو، اکیلے چلے جاؤ کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی کیمرے کی آنکھ نہ ہو، لیکن جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یہ دل میں رکھو، ہر وقت اللہ ساتھ ہے تمہارا۔ بادشاہ کا آرڈر دیا، لگاؤ، وہ پانچوں آرام سے مزے سے سو رہے تھے، آج تو بڑا ہاتھ مارا ہے، آج جاگنے کی کیا ضرورت ہے۔ اچانک پولیس پہنچی، پانچوں کو پکڑا، ہکا بکا رہ گئے، ہوا کہ ہمارے ساتھ، اور سیدھے لاتے ہی پھانسی کے پھندے کی طرف لے گئے اور کہا لٹکاؤ سب کو ایک ایک کر کے۔ اب وہ جو یہ کہتا تھا نا کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھ لوں دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں، وہ کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے۔ اب کہا تجھے کیا ہو گیا، ادھر پھانسی کے پھندے پر لگنا ہے، ہنس رہا ہے، رونے کا مقام ہے۔ کہا روتا تو اس لیے وہ پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے، ہنستا اس لیے ہوں، یہ رات جو بندہ چھٹا اپنے ساتھ تھا یہی بادشاہ تھا، اس کو میں نے پہچان لیا، یہ رات میں نے اسی کو دیکھا تھا، یہی بندہ ہے۔ اب جب اس نے پہچان لیا تو سب بادشاہ کے قدموں میں گر گئے کہ خدا کے لیے ہمارے ہنر نے ہمیں پھنسا دیا، اب آپ اپنی داڑھی ہلا کر اپنا ہنر دکھا دیجئے اور ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے سچی توبہ کی، داڑھی ہلائی اور اس کے بعد سب کو چھوڑ دیا۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے ہنر نے پھنسوا دیا، بڑے بڑے 30 مار خان سے سب پھنس گئے، ایک کا ہنر کام آیا، کس کا؟ جس کے پاس وہ نظر تھی، جس نے رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھا دن کے اجالے میں پہچان لیا۔ فرمایا دنیا میں اپنی نظر ایسی پیدا کر لو، اپنے مولا کو پہچان لو۔ ہر ہنر بیکار ہے، ہر ہنر بیکار ہے، دنیا کا ہنر وہ کام آئے گا کہ دنیا میں اپنے رب کو پہچان لیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لیعرفون، انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اپنے رب کی معرفت، اپنے رب کی پہچان ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچان لیا جس نے، اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ تو اس لیے اس طرف آنے جب انسان کے سامنے حقیقت و حال واضح ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے دل کی آنکھ، یہ ظاہر کی آنکھ ہے، ایک دل کی آنکھ ہے، دل کی آنکھ کھلے گی تو کام بنے گا۔ تو بہرحال بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کنواں کھدواؤ، ایک کنواں کھدوا لو محل کے اندر۔ کا کنواں کھدوانے کی کیا ضرورت ہے، 5 نہریں باہر سے آ رہی ہیں نا، کا ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے، کہ رہنے دو، کنواں نہیں کھدواتے، ہمارے پانی کا انتظام موجود ہے۔ اور جب باہر والے نے پانی پر بند لگایا اور پانی اندر آنا بند ہوا، اندر کی قوم چلائی چیخی، اپنی بادشاہ کے خلاف ہو گئی، یہاں تک کہ مجبور ہو کے دروازہ کھولنا پڑا، یہ لوگ حملہ آور ہوئے اور کامیاب ہو گئے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے سبق سیکھو، ہمارے جسم کے اندر 5 دریا ہیں جن سے ہم مزہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک آنکھوں کا دریا ہے، ایک زبان کا دریا ہے، ایک ناک کا دریا ہے، ایک کانوں کا دریا ہے، ایک ہاتھ کا دریا ہے۔ انسان زبان سے چکھ کر ذائقہ حاصل کرتا ہے، انسان ناک سے سونگھ کر خوشبو اور بو کو پہچانتا ہے، انسان اپنی آنکھ سے دیکھ کر لذت درآمد کرتا ہے، چاہے اچھی کرے، چاہے بری کرے، چاہے نیک کرے، چاہے گناہ کرے، چاہے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اپنے دل میں سرور حاصل کرے، رب کے قرآن کو دیکھ کر سرور حاصل کرے، یا خدا نخواستہ گندی اور ننگی فلمیں دیکھ کر گندگی اپنے اندر لے جائے۔ کانوں سے اندر لذت لیتا ہے، کانوں سے رب کا قرآن سن کر، حضور کی حدیث سن کر، دین کی بات سن کر دل میں سرور آتا ہے، یا خدا نخواستہ کانوں سے گانے سن کر دل میں لذت لے۔ ہاتھ ہے، ہاتھ چھو کر یہ بھی لذت حاصل کرتا ہے، یہ بھی مزہ حاصل کرتا ہے۔ فرمایا یہ 5 دریا ہے، ان سے انسان جب تک زندہ ہے فرمایا انسان اپنے اندر لذت حاصل کرتا ہے۔ فرمایا جب تک ان سے حاصل کر رہا ہے، ان کے جانے سے پہلے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کا کنواں کھدوا لو۔ جب یہ 5 دریا بند ہو جائیں گے تو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کا موتی روشن ہو جائے گا، وہی جا کر تمہارے کام آئے گا۔ قبر میں جب انسان جائے گا تو پھر جس وقت موت کا فرشتہ آیا، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتے، کان ہے سن نہیں سکتے، ہاتھ ہے لگا نہیں سکتے، یہ 5 دریاؤں پر بند لگ گیا۔ اب قبر میں کیا کام آئے گا؟ وہ دل جس دل میں مولا ہو، وہ دل جس میں اللہ ہو، جس دل میں نور ہو، جس دل میں روشنی ہو۔ یہ دل بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت دنیا میں بھیجا کہ ہم رمضان المبارک میں اس کی تیاری کر کے اپنے دلوں کو منور فرما لیں، اپنے دلوں کو منور کر لیں، تاکہ قبر میں جاتے ہی ادھر دنیا کی آنکھ بند ہو، ادھر دل کی آنکھیں کھل جائے اور دل کے اندر نور منور ہو جائے، ہماری قبر بھی روشن ہو جائے، ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے۔ اس لیے یہ سارا کچھ بیان کیا کہ تمہاری دنیا کی زندگی کا حاصل یہی ہے، کھیل کود ہے اور آپس میں بناؤ سنگار ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں آگے بڑھنے کی جستجو کرنا، بس یہی زندگی کا حاصل۔ لیکن اس کے آگے ایک بڑا اہم حصہ آنے والا اور وہ مرنے کے بعد والا ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔
یہ موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی, مسجد میں آئے, رب نے توفیق دی, الحمدللہ رمضان کے روزے رکھے, تراویح ادا کی, اعتکاف میں بیٹھے. بہت سارے لوگ الحمدللہ لیلۃ القدر کی راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا رہے ہیں. الحمدللہ جن کو اللہ توفیق دے رہے ہیں الحمدللہ سب مبارکباد کے قابل. لیکن یہ صرف اب تک نہ رہے, بلکہ یہ دل ایسا بن جائے, رمضان بھی گزر جائے تو بھی مولا سے وہی تعلق, تو بھی اللہ سے وہی تعلق, تو بھی مسجد سے وہی تعلق, تو بھی نمازوں سے وہی تعلق, تو بھی قرآن سے وہی تعلق, تو بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے وہی تعلق. رمضان گزرنے کے بعد بھی ہماری زندگی رمضان جیسی رہے گی تو انشاءاللہ موت عید جیسی اللہ نصیب فرمائیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا سارا سال سلامتی سے گزر گیا, جس کا ہر رمضان سلامتی سے گزر جاتا ہے اس کی پوری زندگی سلامتی سے گزر جاتی ہے. رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا, اس لیے ابھی چند دن باقی, ان میں رب کو منا کر اللہ کو راضی کریں, اپنے دلوں کو منور کریں, اپنے دلوں میں نور لائیں, اپنے دلوں کو روشن کریں. اللہ سے سچی توبہ کر کے, اللہ کے قرآن سے دل لگا کر تلاوت کر کے دلوں کا زنگ اترے گا. رب تعالیٰ اپنی کرم نوازی فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین کرم نوازی فرما دیجئے, مہربانی فرما دیجئے, یا اللہ رحم فرما دیجئے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین, ماہ مبارک یا اللہ رخصت ہونے والا ہے. اس ماہ مبارک میں بہت کچھ لینا, بہت کچھ کمانا, بہت کچھ پانا تھا, نہیں پا سکے, ابھی تک نہیں لے سکے, ابھی تک ہماری زندگیوں سے مکمل طور پر زندگی گناہوں سے پاک نہ ہو سکی. مولا اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام, ہم سب کا یہ مل بیٹھنا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسی پر ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے. مولا کریم ہمارے روزوں کو, تراویح کو, عبادات کو, اعتکاف کو, تلاوت کو, دیگر تسبیحات عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. کسی کو محروم نہ فرمائیے, محرومی کا لفظ ہم سب کی زندگیوں سے نکال دیجیے. مولا کریم الہ العالمین یہ دنیا جو ہمارے دماغوں میں بھری ہوئی ہے, دل میں بھری ہوئی, یا اللہ اس دنیا کے اوپر یا اللہ اپنی اشد محبت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنی محبت غالب کر دیجیے, دنیا کی محبت مغلوب کر دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمیں اپنی جوانی اپنے مولا پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین اے ارحم الراحمین اپنا بڑھاپا, اپنی زندگانی اپنے رب پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم مرنے سے پہلے ہماری دل کی آنکھیں کھول دیجیے, ہمیں نظر آ جائے کہ ہم جو کچھ دنیا کا کما رہے ہیں یہی رہ جانے والا ہے. آخرت میں جانے والی پونجی یا اللہ آپ کی فرما برداری ہے, نیکی ہے, نیک اعمال ہے. مولا کریم یہ دل کی آنکھیں کھول کر ہمیں نیکیوں والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام, یا اللہ جس طرح آج آپ نے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی, یا اللہ مرتے دم تک اسی طرح رمضان ہو غیر رمضان ہو پانچوں وقت اپنے در پر آنے کی حاضری کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اسی طرح قرآن سے لگاؤ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے, یا اللہ دلوں کو روشن کر دیجیے, دلوں کو منور کر دیجیے, دلوں کا زنگ اتار دیجیے, دلوں کی کالک کو اتار دیجیے, دلوں کا کالا پن ختم فرما کر یا اللہ دلوں کو آئینے کی طرح شفاف فرما دیجیے. مولا کریم مہربانی فرما دیجیے, کرم نوازی فرما دیجیے. یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ہمارے حالوں پر رحم فرما کر ہم سب کی, ہمارے والدین, بیوی, بچوں, بہن بھائیوں, دوستوں, احباب, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. جتنے ساتھی آج موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں یا اللہ سب پوری فرما دیجیے, کسی کو محروم نہ فرمائیے. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.